السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مصطفیٰ آئے بہار آ گیا، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا، رب کے سجدے خدایاں پہ گیا، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا، رب کے سجدے خدایاں پہ گیا، رب کے سجدے خدایاں پہ گیا، اور تو جنادی گٹھری چک کے تر پیوں، حق دی راتے فیرو مائیاں پہ گیا، حق دی راتے فیرو مائیاں پہ گیا، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا، سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں، سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں، کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں، کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں، اور
آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا جھوٹ دے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے بہاراں آ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے ساری کائنات کا مالک بھی ہے ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے داتا بھی وہی ہے غوث اعظم بھی وہی ہے دستگیر بھی وہی ہے لجپال بھی وہی ہے عزت عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور ذلیل و رسوا کر دینے والا بھی وہی ہے عروج عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور پستی عطا کرنے والا بھی وہی ہے زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں ربیع الاول کا مہینہ اس کا چاند نظر آ چکا اور ہم ربیع الاول کے مہینہ میں داخل ہو چکے ہیں جب ربیع الاول حضور علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ آتا ہے تو آپ علیہ السلام کے چرچے آپ کے تذکرے بڑی محبت ذوق اور شوق کے ساتھ کیے جاتے ہیں ویسے تو حضور علیہ السلام کا تذکرہ آپ کی بات کسی مہینے کی محتاج نہیں ہے ہمارا یہ وطیرہ ہے اور ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ 12 مہینے حضور کا ذکر کرتے ہیں لیکن آج بالخصوص اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نہیں مانتے تو حضور کا ذکر اس انداز سے ہو کہ کوئی آنے والا آیا ہے تو اسے پتہ چلے کہ جیسے یہ مانتے ویسے کوئی مانتا ہی نہیں ربیع الاول سے بات کا آغاز کرتے ہیں ربی کہتے ہیں بہار کو بولو ربی کسے کہتے ہیں ربی کہتے ہیں بہار کو اول پہلی بہار جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر کے تشریف لائے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ بڑے ذوق محبت اور جذبہ لے کر کے حضور علیہ السلام کا تذکرہ سننے کے لیے بڑے حشاش بشاش بیٹھے ہیں تو آئیے قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور جس انداز سے اللہ نے ذکر کیا ہے اس انداز کے ساتھ اور کسی کا ذکر نہیں کیا گیا جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے مخاطب ہو کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں دیکھو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا، اللہ کہتا ہے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے عرض کیا ربا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم آگے پیچھے دائیں اور بائیں دیکھیں، کون سے ایسا احسان نہیں جو آپ نے ہم پر کیا نہ ہو۔ ہمارے اوپر کائنات کے پروردگار نے بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کو بچھا دیا۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے زمین کو ہمارے لیے پانی پر بچھا دیا۔ اللہ تیرا احسان ہے، چاند اور سورج ایک ہی وقت میں اپنے اپنے وقت میں ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر تو نے ہمیں پالا اور پوسا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، ماں کے پیٹ کے اندر تو نے ہماری تصویر کو بنا دیا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، سوچنے کے لیے دماغ عطا کیے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، دھڑکنے کے لیے دل عطا کیے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، حسن عطا کیا، جمال عطا کیا ہے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، اے اللہ کون سا ایسا احسان نہیں جو تو نے ہم پر نہیں کیا ہے، لیکن تو نے سارے احسانات کرنے کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں کہا میں نے تمہیں آنکھ عطا کی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کی ہے، میں نے تمہیں دل عطا کی ہے، تمہارے اوپر احسان کی ہے، زمین و آسمان تمہارے لیے بنائے، میں نے تمہارے لیے احسان کی ہے، میں نے چاند اور سورج کو گرد گھمایا ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کی ہے، میں نے تمہارے لیے پانی کے اندر مچھلیوں کو رکھ دیا ہے، میں نے تمہارے لیے احسان کی ہے، میں نے کالی بھینس سے سفید دودھ تمہارے لیے نکالا، میں نے تمہارے اوپر احسان کی ہے، میں نے مکھی سے تمہارے لیے شہد بنایا، میں نے تمہارے لیے احسان کی ہے۔ اے اللہ کبھی نہیں کہا اے میرے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، لیکن آج کیا معاملہ ہوا، رب کائنات نے خود اعلان کر دیا اور مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیے، اور احسان کرنے کے بعد کائنات کا پروردگار خود کہہ رہا ہے میں نے احسان کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ربا معاملہ کیا ہے، کہا دیکھو تو صحیح نا، یہ جس احسان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جس احسان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھو میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، محبوب تو میرا تھا، عطا میں نے تمہیں کر دیا، تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔
لقتمن اور ویکھو نا آج بھی اصول ہے کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندا محبوب نال پیاری بڑا ہوندے لیکن رب آختے پیارا میرا سی من انفسی میں توڑیاں جاننا تو انو رسول عطا کر چھڑیے اور رسول بھی وہ عطا کیتا ہے سبحان اللہ جرا رسولان دا بھی امام ہے سبحان اللہ جرا نبیان دا بھی امام ہے جن دے واسطے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے عالم ارواح کے اندر دو جلسے کیے ہیں ایک جلسے میں اپنی توحید کا اقرار کروایا اس جلسے کے اندر اللہ نے انبیاء کو بھی بلایا اللہ نے تمام انسانیت کو جمع کیا اور پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے سب کے سب نے بیک زباں ہو کر کے اقرار کیا ہے لیکن دوسرے جلسے کے اندر اللہ نے صرف VIP مہمان بلائے ہیں VIP گیسٹ بلائے ہیں تمام انبیاء پیغمبر اور رسول کو جمع کر کے اللہ نے پھر خطاب کیے اللہ نے پھر تقریر کیے اللہ نے پھر گفتگو کی ہے اور سبحان اللہ اگر آپ کہیں تو میں یوں کہوں خطاب کائنات کے سہنے نبی نے کیا ہے اور اس کا موضوع ہے تو شان مصطفیٰ ہے سبحان اللہ کائنات کے شہنشاہ نے کہا اور میرے نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا میں تمہیں کتاب دوں گا میں تمہیں رسالت دوں گا میں تمہیں حکمت دوں گا میں تمہیں عظمت دوں گا میں تمہیں شان دوں گا میں تمہیں بڑائیاں عطا کروں گا میں تمہیں بہت سی صلاحیتیں عطا کروں گا لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا سہنا نبی آ گیا اگر تمہاری نبوت کے دوران آمینہ کا لال آ گیا عبداللہ کا لخت جگر آ گیا اگر تمہاری نبوت کے دوران تمہارا سردار نبی آ گیا تم نے اپنی کتابوں کو بند کر لینے اپنی کتابوں کی سکے نہیں چلانے اپنی بات نہیں کرنی ہے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے میرے نبی کی مدد کرنی ہے اپنی بات کوئی نہیں کرنی اس لیے ہم کہتے ہیں یارو ہمارے نبی کی عظمت اتنی بڑی ہے ان کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بھی بات نہیں چل سکتی تو بولو پھر آج کے دور میں کسی امام اور کسی مفتی کی بات چل سکتی نہیں ہے اور جہاں میرا نبی ہو وہاں کوئی اور مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ نے وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر پھر اس وعدے کو سچ کر کے دکھایا مسجد اقصی ہے میرے نبی معراج کے لیے جا رہے ہیں لیکن مسجد اقصی میں اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کر دیے اے آؤ نبیوں تم نے وعدہ کیا تھا عالم ارواح کے اندر آج وہ وعدہ سچ کر دکھانے کا وقت آیا ہے میرے نبی تشریف لے کر کے گئے میرے نبی نے دیکھا اس مسجد کے اندر حضرت آدم بھی موجود ہیں حضرت نوح بھی موجود ہیں حضرت ابراہیم موجود حضرت یوسف صدیق اللہ موجود ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں میرے آقا کھڑے ہو گئے میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل بتلائیے تو صحیح نا اتنے بڑے بڑے گیسٹ آئے ہیں اتنے بڑے بڑے انبیاء پیغمبر اور رسول آئے ہیں نماز پڑھانے کا وقت آیا ہے اب نماز پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا ہر کوئی سوچ رہا ہے آج امامت کا شرف ملے گا تو کس کو ملے گا حضرت جبریل نے میرے آقا کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر کے اعلان کر دیا آقا آپ صرف امام نہیں ہیں بلکہ آج کے بعد آپ نبیوں کے بھی امام بن کر کے آئے سبحان اللہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو ساری کائنات کے امام بن کر کے آئے ہیں اللہ کا احسان بن کر کے آئے ہیں کون کہتا ہے ہمیں حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہم بھی کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہم بھی کہتے ہیں حضور کی آمد کا جتنا ہمیں محبت پیار اور جتنی ہمیں خوشی ہے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہم تو سر سجدے میں رکھ کر کے رب کا شکریہ ادا کرتے ربا
تو نے ہمیں وہ پیغمبر عطا کر دیا، اگر وہ پیغمبر نہ ہوتا ہمارا بنتا ہی کیا، حضور کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم جاتے ہی کہاں پر۔ ہمیں اللہ نے اتنا بڑا نبی عطا کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ پھر اس احسان کو اگر کھولا جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ میرا سونا پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو آپ کر میرے لیے ہر بھلائی ہر خیر لے کر کے آئے ہیں۔ اور حشر کا میدان ہوگا، صرف دنیا میں احسان نہیں ہے، حشر کا میدان ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ کا یہ احسان اس وقت بھی آپ کے اور میرے لیے سفارش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن پاک نے نا ایک جملہ کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر حضور کی عظمت کو دیکھنا ہے نا کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے تو آپ پیچھے دیکھیں ذرا کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس دنیا کی حالت اور کیفیت کیا تھی، آپ کی آمد سے پہلے یہ کس انداز کے ساتھ انسان زندگی گزار رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آپ سے پہلے یہودی وہاں پر راج کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ کیسے بنا میں آپ سے واضح کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا، شاید آپ نے اس انداز میں پہلی مرتبہ سنا ہو۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے اندر نا بخت نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا نا تو فلسطین کے تمام علاقوں کو اس نے زیر کر دیا اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر لیا، اور جو ان کی کتاب تورات تھی، تورات کے تمام نسخوں کو جمع کر کے اس نے جلا دیا، ایک نسخہ بھی باقی نہیں رہا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے لے کر کے چلا گیا۔ اب بہت دیر تک بنی اسرائیل اس بادشاہ کی قید میں رہے۔ جب رہائی ملی نا تو واپس بیت المقدس میں آئے تو ان کو فکر لائق ہوئی کہ ہماری جو کتاب ہے وہ اب کہاں سے ملے گی۔ اب بڑا تلاش کیا لیکن کتاب کا کوئی بھی نسخہ موجود نہیں ہے، اور کتاب تورات کا کوئی حافظ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تو شرف قرآن پاک کا ہے نا، یہ تو شرف امت مسلمہ کا ہے، حضور کی امت کا ہے کہ میرے نبی پر اترنے والی کتاب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ہیں اور 80 سال کے بزرگوں کے سینے میں ہے۔ آیا تھا نا وہ آ کے اس نے بھی قرآن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی اور مٹانے کی کوشش کی۔ جب سارے نسخے جمع کر کے اس نے مٹا دیے نا تو پھر گلی سے گزر رہا تھا تو ایک گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی، تو جب اس نے دیکھا نا تو ایک نبینہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے ماننا پڑا کہ ان کے تو سینے میں قرآن ہے، قرآن کو نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری تورات کتاب کا کیا ہوگا۔ تو اسی انداز میں جب بہت پریشان ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے نا تورات کو پہلی سطر سے لے کر آخری سطر تک انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ پوری کتاب حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو لکھوا دی۔ جب ان کو لکھوا دی نا تو ان کے دل میں حضرت عزیر علیہ السلام کی بڑا پیار اور بڑی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ بعد میں کچھ عرصہ کے بعد ایک تورات کا نسخہ ان کو مل گیا، کسی بہت بڑے گڑھے سے نیچے سے مل گیا۔ تو جب انہوں نے تورات کھول کے دیکھی تو جو تورات ان کے پاس تھی نا منوان جو حضرت عزیر نے لکھوائی تھی، ایک ایک لفظ بالکل برابر تھا۔ تو پھر ان کے دل میں اتنی محبت آئی کہ وہ محبت کا جذبہ پھر بڑھتا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا کہ پھر کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ بات سمجھ آگئی بھئی۔ دوسری قوم جو ہے وہ عیسائیوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے پر برتری کرتے ہوئے یہ معاملات حضور کی آمد سے پہلے، معنی یہ ہے کہ جو تورات جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں اس پر بھی عمل کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 بڑے بزرگ
حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے 5 بڑے بزرگ تھے جو بڑے عبادت گزار تھے، وہ دنیا سے چلے گئے نا، تو پھر شیطان آیا اس قوم کے اندر بزرگ کی شکل اختیار کر کے اور کہنے لگا جیسے وہ عبادت کرتے تھے ویسے تم عبادت نہیں کرتے، تم ایسے کرو ان کی صورتیں بنا کر اپنے سامنے رکھ لو، اور جب تم عبادت کرو تو ان کو دیکھو تو تمہارے ذہن میں آ جائے گا وہ تو اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، تو تمہیں اور عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا، یہ قوم گئی تو اگلی جب قوم آئی نا تو انہوں نے اسی تصویروں کو بت بنا کر کے پوجنا شروع کر دیا، یہاں سے شرک کا آغاز ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی لات کو اپنا الہ مان رہا، کوئی عزا کو اپنا الہ مان رہا ہے، کوئی حبل کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا رہا ہے، کئی ہزار انہوں نے بت بنائے ہوئے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے اور کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بتاتے ہیں جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم آٹے کا بت بنا کر جب سفر کے لیے نکلتے آٹے کا بت بنا کر کے اپنی پاس رکھ لیا کرتے اور سفر کے دوران اس بت کی عبادت کرتے رہتے۔ جب ہمارا زادرہ ختم ہو جاتا تو ہم اسی آٹے والے بت کو توڑ کر کے اسے گوند کر کے اسی کو کھا لیا کرتے تھے۔ اتنی جہالت عام ہو چکی تھی، یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ماں کا کوئی مقام نہ تھا، بیٹی کا کوئی مقام نہ تھا۔ روایات میں آتا ہے ماؤں کے ساتھ نعوذ باللہ بیٹے زنا کیا کرتے تھے، ماؤں کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور جو عورت ہے اور جو بیوی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ایک عورت کے 10 شوہر ہوا کرتے تھے، ایک عورت کے ساتھ 10 مردوں کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا کوئی ایک اس کو اپنے سپرد کر لیا کرتا تھا، لیکن جب اس کا خامد فوت ہوتا تو اسی عورت کو اس کے ساتھ ہی زندہ دفنا دیا جاتا کہ تیرا شوہر مر گیا، اب تجھے بھی زندہ رہنے کی کوئی جو ہے وہ اجازت کوئی نہیں ہے۔ اور جب ان کے مخصوص ایام آتے تو ان کو ایک ویرانے کے اندر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، کوئی ان کے پاس نہیں آتا، ان کو غسل کرنے کی، ان کو پاکیزگی حاصل کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ اسی گندگی میں کئی دن رہا کرتے۔ اور بیٹیوں کی حیثیت یہ ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، بیٹی کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ جو باپ بیٹی کا ہے اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اتنی ظلمت تھی، اتنا اندھیرا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا۔ اتنی اندھیرا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو سجائی نہیں دیتا ہے۔ ان اندھیروں کے اندر جب انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی، بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے، بیت اللہ کی حرمت کو جو ہے وہ تار کیا جا رہا ہے، اس انداز کے ساتھ جب انسانیت اپنا نام کھو بیٹھی، انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اس کائنات کے اندر آپ کے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے نا آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، آمینہ کا نور نظر آیا ہے، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل
ازکیا آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جبت الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں، حبیب کبریا آئے ہیں، خیر الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، لا یمکن الثنا آئے ہیں، اور آئے ہیں تو کیسی شانیں لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت ادریس کا درس لے کر آئے ہیں، حضرت صالح کا تقوی لے کر آئے ہیں، حضرت اسماعیل کا جذبہ قربانی لے کر آئے ہیں، حضرت شعیب کی شرافت لے کر آئے ہیں، حضرت سلیمان کی حکومت لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر آئے ہیں، حضرت لوط کی پاک دامنی لے کر آئے ہیں، حضرت اسحاق کا زہد لے کر آئے ہیں، حضرت ہارون کی نرم دلی لے کر آئے ہیں، حضرت داؤد کی خلافت لے کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات آئے ہیں، میرے آقا دنیا میں آئے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ مجھے کہنے دیجئے یارو، جب میرے آقا کا جب سورج طلوع ہوا، جب میرے آقا اس دنیا میں چمکے، جب میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، پھر مجھے کہنے دیجئے دنیا کائنات میں آوازہ تو بلند ہوا ہوگا، او یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، بیٹیوں سے کہہ دو تمہیں تمہارے حقوق دلانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ حضور تشریف لے کر کے آئے، ساری کائنات کے سردار بن کر کے آئے ہیں، اور مجھے یوں کہنے دیجئے جتنے معجزات تمام انبیاء کو اللہ نے عطا کیے، جتنی صفتیں اللہ نے تمام انبیاء کو عطا کی ہیں، وہ تمام صفتیں جمع کر کے اللہ نے میرے پیغمبر میں رکھ دی۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس نے وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ حضور علیہ السلام اللہ کا احسان بن کر دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، اور آئیے حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی خود آپ کی حدیث آپ فرماتے ہیں، مستدرک للحاکم میں ہے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہوں، اور میں اپنی اماں کا خواب بن کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، توجہ میری طرف رکھیں،
آپ خواب کیسے ہیں اماں جان کا؟ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کہ والد محترم حضرت عبداللہ شادی مبارک ہوئی ہے، تھوڑا عرصہ گزرا ہے، لیکن سبحان اللہ اماں آمینہ کے بطن میں نور کی امید پیدا ہوئی، اور بابا جان تجارت کے لیے شام گئے ہوئے ہیں، اور جب شام سے واپس آ رہے ہیں تو مدینہ آپ کا شہر ہے، آپ کے نان کے وہاں رہتے ہیں، مدینہ آپ رک گئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اتنی طبیعت ناساز ہوئی کہ لشکر سارا مکے آ گیا، لیکن آپ کے بابا جان وہیں پر رک گئے، اور اماں آمینہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب میرے شوہر تشریف لاتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤں۔ اماں آمینہ کی نگاہیں ان کے انتظار میں ہیں کہ پھر ایک خبر آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو لے کر آؤ بیماری کی حالت میں سے۔ آپ ابھی وہاں پر پہنچے نہیں ہیں تو آپ کو خبر مل گئی کہ حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ خبر لے کر کے واپس آئے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب اماں آمینہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے بیٹا میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے کہ اس ماں پر کیا گزرے گی جس کے بطن میں بیٹا پرورش پا رہا ہے، اور اس بیٹے کا باپ دنیا سے پہلے ہی جا چکا ہے۔ قرآن کہتے ہیں لم یجدک یتیما فآوا، حضور یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، پھر اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور آپ جب پیدا ہوئے آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور آپ کو غسل اسی طرح دیا ہوا بڑی صفائی کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ اور اماں آمینہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میرے بطن میں تھا میں کسی پتھر پر پاؤں رکھتی، وہ پتھر بھی موم بن جایا کرتا اور میرے پاؤں کو سکون دیا کرتا۔ مجھے کہنے دیجئے وہ پتھر بھی حضور کو سلام کرتے ہیں، اور حضور کی اماں کو سلام کرتے ہیں، اور حضور کی عظمت پہلے سے دنیا کائنات جانتی ہے۔ آپ ربیع الاول کے مہینہ میں بہت سی مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ روایت یہی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو آپ دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ لونڈی نے جب یہ دیکھا، لونڈی بھاگتی ہوئی حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان کے پاس پہنچی۔ آپ کے دادا جان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے لونڈی نے جا کر کے خبر سنائی ہے اللہ نے آپ کو ایک بہت پیارا آپ کے بیٹے کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ دادا جان بڑی خوشی کے عالم میں چل کر کے آئے ہیں، اور آپ کو حضور علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے کے اندر یوں لپیٹ کر کے دادا عبد المطلب کو سونپ دیا گیا ہے۔ دادا عبد المطلب نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی بے ساختہ پکار اٹھے کہ ایسا بچہ تو میں نے آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، ایسا بچہ آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات نا حضرت حسان نے بھی کہی ہے، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ جیسا صرف میں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ،
آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کہا مجھے یوں لگتا ہے آپ اتنے حسین ہیں، آپ اتنے جمیل ہیں، مجھے یوں لگتا ہے آپ اللہ کو کہتے چلے گئے اے اللہ مجھے ایسے بنا، اے اللہ مجھے ایسے بنا، اے اللہ مجھے ایسے بنا۔ اللہ ویسے ویسے بناتا چلا گیا، سبحان اللہ، ویسے ویسے آپ کو تراشتا چلا گیا۔ آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے بھی عرض کیا اے سیدنا حضرت حسان، آپ نے تو چند بچے دیکھے ہوں گے، عرب کے چند بچے دیکھے ہوں گے، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا کہ میں نے اپنے نبی جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں ہے؟ اب حضرت حسان کہتے ہیں چلو میں نے تو چند بچے دیکھے ہیں، آؤ نا اس سے پوچھ لیتے ہیں جس نے ساری کائنات دیکھی ہے، آؤ نا جبریل سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب جبریل بھی آ گیا، جبریل میرے نبی کی خدمت میں آیا نا تو میرے نبی کو دیکھتا جا رہا ہے، میرے نبی کو تکتا جا رہا ہے اور عرض کرتے آقا میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، میں نے شمال اور جنوب کو دیکھا ہے، لیکن آقا میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے بھی دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ کو پانی کے اندر بھی دیکھا، میں نے حضرت عیسیٰ کا حسن بھی دیکھا، حضرت یعقوب کا حسن بھی دیکھا، اور میں نے اسے بھی دیکھا جس کے دیکھنے والوں نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میں حسن یوسف بھی دیکھ آیا ہوں، حسن سے ابراہیم بھی دیکھ آیا ہوں، میں تمام انبیاء کا، پیغمبر اور رسول کا حسن دیکھ آیا ہوں، لیکن آقا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں کہنے پر مجبور ہوا لم ارا احسن من محمد، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل نہیں دیکھا۔ کائنات کے شہنشاہ نے بھی کہا ہوگا اور جبریل تم میرے نبی جیسا حسین و جمیل دیکھتا بھی کیسے، میں نے اپنے نبی جیسا دوسرا پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، میرے نبی جیسا دوسرا آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ پیدا ہوئے اور پھر وہاں کی روایت کے مطابق دائیاں آ کر کے بچے لے کر کے جایا کرتی تھی۔ دائیاں آئی ہیں، بڑی بڑی سمجھدار آئی ہیں اور سمجھدار آئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دائیاں آئی اور حضور کو دیکھ کر کے حضور کو لے کر کے نہیں گئی ہیں۔ میں نے کہا ہو کیسے سکتا تھا، یہ نصیبہ تو اماں حلیمہ کی قسمت میں لکھا تھا، کسی اور کی۔ دیکھو نا آج کتنی وہاں کتنی دائیاں آئی تھی لیکن کسی کا نام نہیں ہے، لیکن اماں نے میرے نبی کی خدمت کی ہے، قیامت تلک کے لیے نام گونج رہا ہے، سبحان اللہ۔ اماں حلیمہ آ گئی، آ کر کے میرے نبی کو یوں دیکھا، اپنے شوہر حارث سے اجازت لی ہے، بچہ ایک ہی رہ گیا ہے اور وہ یتیم ہے، بتاؤ نہ کیسے کیا جائے۔ کہا لے لیجئے، کیا پتہ اسی یتیم بچے سے اللہ ہمیں برکتیں عطا کر دے۔ آپ نے یوں بچہ اٹھا لیا ہے، اماں آمینہ نے یوں حضور کو تھما دیا ہے اور لے کر کے چل پڑی ہیں۔ میں ذرا شارٹ کرتا چلا جاؤں، اپنی سواری جو ان کی سواری لاگر سی سواری ہے، جو ان کی سواری چلتی نہیں ہے، سب سے آخر میں آئی ہے۔ آپ نے نا یوں حضور کو یوں چادر باندھ کر کے نا، جیسے چادر باندھتے، چادر باندھ کر حضور کو یوں پیچھے آپ کو چادر کے ذریعہ سے باندھ لیا ہے، لیکن وہ سواری چلتی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ سواری اٹھتی ہی کوئی نہیں، بڑی کوشش کی، سواری نہ اٹھی۔ پھر آخرکار ذہن میں آیا ذرا میں ایسے کر کے دیکھتی ہوں، وہ گڑا کھولی اور حضور کو یوں آگے بٹھایا اور حضور مبارک کے ہاتھ مبارک جب اس ڈاچی کو لگے ہیں، بیمار ڈاچی تندرست ہو گئی، سبحان اللہ، بیمار ڈاچی تندرست ہو گئی۔ اب وہ ڈاچی پہلے چلتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں ہے۔
تمام ڈاچیوں سے گزر کر کے پہنچ گئی نا تو وہ پیچھے وہ آگے جانے والی سوال کرتی ہیں لگتا ہے بڑا امیر بچہ ملا ہے انہوں نے سواری بھی نہیں دے دی ہے. پوچھتی ہیں لگتا ہے سواری نہیں لے کر کے آئی ہو سواری تبدیل کر لی. کہا نہیں سواری وہی ہے سوار تبدیل کر لیا ہے. اپنے گھر پہنچی ہے. اماں فرماتی ہیں میرے بطن میں دودھ نہیں اور جو ہے بھوکے اور پیاسے ہم رہنے والے گھر کے اندر افاقے ہیں. میرا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی بھوکا ساری رات سوتا کوئی نہیں ہے تنگ کرتا ہے. لیکن جب حضور میرے بطن سے حضور لگے ہیں میرا جسم تندرست ہوگا سبحان اللہ. اور جہاں پر پاؤں لگے میرے نبی کے برکتیں ہوتی چلی گئی. صبح کا سویرا ہوا جب میں نے یہ دیکھا نا تو میرے ذہن میں آ گیا یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے. تو میں نے اپنی اونٹنی کو دیکھا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ نا ذرا جا کر کے دودھ تو دھو کر کے لے کر کے آؤ. شوہر کہتا ہے کیا ہو گیا؟ وہ تو لاگر سی اونٹنی ہے دودھ کہاں دیتی ہے. کہا پہلے کی بات نہ کرو اب جا کر کے دیکھو ہمارے گھر میں وہ آیا ہے جس کے آنے سے برکتیں آ گئی ہیں. حضرات گرامی قدر پھر امداد اسی طرح آپ علیہ السلام کا پھر ایک اور بات آپ علیہ السلام کا جب نام رکھا گیا نا نام رکھا گیا سبحان اللہ نام رکھا گیا. حضرت عبد المطلب آئے اور آ کر کے نام پوچھا کہ نام کیا رکھا جائے. اماں فرماتی ہیں میرے خواب کے اندر ایک بزرگ آئے انہوں نے مجھے بتایا جو آپ کے بطن کے اندر بچہ ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے اس کا نام رکھا جائے تو محمد ہی رکھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھو کائنات کے لوگوں حضرت آدم کا نام آدم کا معنی گندمی رنگ والا نوح کا معنی راحت والا ابراہیم کا معنی قوموں کا باپ بزرگی والا موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا اور عیسیٰ کا معنی سرخ رنگ والا. لیکن تیرے اور میرے نبی کے نام کا معنی تعریف کیا گیا. جس کی تعریف اپنے کریں جس کی تعریف بگانے کریں جس کی تعریف دوست کریں جس کی تعریف دشمن کریں جس کی تعریف یار کریں جس کی تعریف اغیار کریں جس کی تعریف زمین والے کریں جس کی تعریف آسمان والے کریں جس کی تعریف فلکی کریں جس کی تعریف فرشی کریں جس کی تعریف جنات کریں جس کی تعریف فرشتے کریں جس کی تعریف ساری کائنات کرے کائنات کا پروردگار کرے. نام کا معنی ہی تعریف کیا. جب حضور کا نام لیا جائے نا تو تعریف ہو گئی سبحان اللہ. اب اماں بھی آپ کو محمد کہہ کر کے پکارتی ہیں. اور آؤ توجہ میری طرف رکھیے ہیں اماں حلیمہ کی ایک بیٹی شیمہ سبحان اللہ وہ اپنے بھائی کو اٹھاتی ہیں لوریاں دیتی ہیں جھولے دیتی ہیں. تو میرے ایک شیخ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کا منظر بیان کیا. آپ کہیں ذرا ایڈوانس سبحان اللہ. قاری صاحب کہتے ہیں جب وہ بہنہ اپنے بھائی کو جھولے دیتی ہوں گی تو قاری صاحب نے ان کے الفاظ کو اپنے اشعار میں بیان کیا. حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے نہیں اس طرح نہیں اونچی آنکھوں سبحان اللہ. حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی رہی ہیں. حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد. سنی لوریاں تو سنیں دی رہی ہیں. حلیمہ میں تیری سعادت
سعادت تو صدقے لباؤں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے لباؤں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے اے ہو جے نشے بھی بچیندی رہی ہیں حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے انگلی پکڑ کے تو ویڑے دے اندر انگلی پکڑ کے تو ویڑے دے اندر رب دے سجن نو ٹوریں دی رہی حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے نزاکت دے نال کدی رسیاں بھی گھوسی نزاکت دے نال کدی رسیاں بھی گھوسی تو سینے لگا کے من دی رہی حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی رہی ہیں حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو سردار قاری دی اماں حلیمہ پھر کہ سبحان اللہ تو سردار قاری دی اماں حلیمہ تو سردار قاری دی اماں حلیمہ تو سردار ساریاں دی اماں حلیمہ تو سردار ساریاں دی اماں حلیمہ تو خدمت نبی دی کریں دی رہی ہیں حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے آئیے حضرات گرامی کے در یہ حضور علیہ السلام کا بچپن آپ دنیا میں آئے اللہ کا بہت بڑا احسان بن کر کے آئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی وفات آپ کا دنیا سے جانا یاد رکھیے گا آپ کا دنیا میں آنا بھی سب سے اعلیٰ ہے آپ کا دنیا سے جانا بھی سب سے اعلیٰ ہے کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا